جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میر بہرام بہرامولوجی کی پلیٹ فارم پر. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سادات بلوچ صاحب جو کہ بلوچستان کونسل فار پیس اینڈ پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے بلوچستان میں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے یہاں ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کی بجٹ ایلوکیشن کے حوالے سے، جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوئی. تو جی ہم تھینک یو. بلوچستان کاؤنسل فار پیس اینڈ پالیسی یہ ہم نے لاسٹ ایئر مارچ میں بنایا تھا، اور ہم نے اس سوچ کے ساتھ بنایا تھا کہ بلوچستان میں ایسے ہوتا ہے کہ اکثر جو باہر کے تھنک ٹینکس ہیں وہ آتے ہیں ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، یہاں پہ اپنے سیمینارز وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد باقی جو ہے 364 دن یا 63 دن جو ہے نا بلوچستان نگلیکٹڈ فیل کرتا ہے ریسرچ کے حوالے سے اور ان پالیسی میٹرز کے حوالے سے. تو ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا جس کی جو مین سوچ یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے امن نہیں ہے کافی عرصے سے، تو ہم نے یہ کہا کہ جی امن کے لیے ضروری یہ ہے کہ امن تک پہنچنے کے جو کچھ راہیں ہیں پہلے وہ ہموار ہونی چاہیے، جس میں ہمارے اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، سوشیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں اور کلچرل فیکٹرز بھی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ان ساری چیزوں پہ کام کرتے ہوئے ہم اپنے حکومت کی یہ مدد کر سکیں کہ ہمارے حکومت جو ہے وہ بہتر پالیسیاں بنا سکیں جس کی وجہ سے لوگوں کی، عوام کی بہتر طریقے سے مدد ہو. تو اب یہ ہماری کاوش ہے، 1 سال سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی تک کووڈ سینیریو میں گورنمنٹ کی مدد کی ہے، پی ایس ٹی پی میں ہم نے گورنمنٹ کی مدد کی ہے، کمیونٹی انگیجمنٹ میں ہم نے ان کی مدد کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے ایڈوائس دیے، اور ہم نے گورنمنٹ کو جو ہے ایک پالیسی پیپر بنا کے دیا ہے کہ اگلے 3 سال میں وہ کرونا کے بعد کیا کچھ کر سکتی ہے، مختلف ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں. تو ابھی تو ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے، ہمیں 1 سال ابھی ہوا ہے، ابھی کافی ٹائم رہتا ہے ہمارا ابھی ہم کام کو آگے لے کے. اچھا، یہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن جو ہے یہ ہمیں ایک ریسرچ گرانٹ ملا ہے پائیڈ کی طرف سے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اور اس گرانٹ کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی بھی جو پالیسی اورینٹڈ ایشو ہو کسی بھی پاکستان کے کسی بھی خطے میں، تو اس کے ہم ریسرچ کے تھرو حل کیا نکال سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو بلوچستان کے پی ایس ٹی پی ہے وہ پچھلے 4 سالوں سے کورٹ میں چیلنج ہو رہا ہے اور کام آگے نہیں بڑھ رہا، جس کی وجہ سے ہمارے عوام یہاں پہ سفر کرے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بلوچستان کے زیادہ تر لوگوں کے جو ذریعہ معاش ہے وہ یہی پی ایس ٹی پی سے ہی منسلک ہیں، اور ادروائز لوگوں کے کوئی ادھر پرائیویٹ بزنسز اتنے زیادہ نہیں چلتے، ٹریڈز بھی نہیں ہوتے اتنے زیادہ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا ہم کیوں نہ حکومت کی یہ مدد کریں کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، ان سے ہم پوچھیں، ہم باقی ممالک کے جسے کہتے ہیں کہ لٹریچر کو پڑھیں، اور ہم گورنمنٹ کو ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ طریقہ کار آوازہ کر کے دیں جس کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو بھی بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے اس کو بہتر طریقے سے کر سکے. تو وہ کام شروع کرنے کے لیے ہمارا ابھی ریسرچ یہ شروع ہوا. تو ہمیں تو پہلے یہ پتہ کرنا تھا کہ گورنمنٹ کو کیا مشکلات ہیں اور گورنمنٹ کیا سوچتی ہے کہ ان مشکلات کو ہمیں کیسے حل کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ اپنا راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن رکھا تھا جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی آئے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی آئے تھے اور یونیورسٹی کے لوگ بھی آئے تھے. تو ان ساروں نے بیٹھ کے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا مشکلات ہیں، ہم اپنے آگے ریسرچ کو آگے کیسے لے کے جائیں. تو ابھی ہم نے ان کی یہ باتیں سنی، ان کے بیسس پہ ہمارا انشاءاللہ ابھی 7 اور مہینے ہم نے کام کرنا ہے اس چیز کی. میں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کام بہتر ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کام بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس پہ بھی کچھ ان کو معلومات ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس چیز کی جو کمی ہے وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم سارا برڈن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور ہر کوئی اپنے حصے کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہا صحیح طریقے سے. تو ایک رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو مجھے زیادہ نظر آیا آج کی اس ڈسکشن میں. ہر انداز میں کہیں جیسے ایک گھر یا کنبہ چلتا ہے تو اس کا بجٹ ہوتا ہے،
उसको अगर कोई तनख्वाहदार तबका है उसको तनख्वाह मिलता है, उसी के सर्कल में रहकर वो अपने घर के अखराजात पूरा करता है। तो बड़े लेवल पर ले जाए तो सूबाई बजट होता है, फिर वफाकी बजट होता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मुल्क के अंदर चलाने के लिए तरक्की याफ्ता या तरक्की के काम या टूरिज्म जो होते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें सरकारी मुलाजमीन का पैकेज होता है, तनख्वाह वगैरह होते हैं, इस तरह रोड बिल्डिंग सब चीज़ें बनाते हैं। लेकिन अगर आज से हम 5 से 10 साल पहले जाएँ तो एक ही दफ़ा एक बजट पेश होता था। अभी आप देखते हैं हर 3 महीने बाद एक सब बजट आ रहा है, जो मिनी बजट आ रहा है, और महंगाई भी पहले इस तरह नहीं बढ़ता था जो आजकल बढ़ता है। तो जिसकी वजह से लोगों के बजट आउट हो जाता है। आउट होने की वजह ये है कि महंगाई कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक भी इससे अफेक्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बजट के ही अंदर आते हैं, जो चीज़ों का हमने जिक्र किया है। लेकिन इस दफ़ा पिछले 2-3 सालों से हमने देखे कि कम से कम जो बजट है, मैं अपने बलूचिस्तान हुकूमत के बजट की बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर डिस्कस हो रहा है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, वो जैसे आज ये बलूचिस्तान के थिंक टैंक्स कर रहे हैं, या प्रेस क्लब हो, या बड़े होटलों में सेमिनार की सूरत में हो, कम से कम कुछ तो आइडिया वहाँ से आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती आप देख लें कि पिछले 4 से 5 साल के साथ बलूचिस्तान का बजट हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। अच्छा, वो अपोजिशन जी अपने पॉलिटिक्स या रियल या सही वजह से करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बजट 5 से 6 महीने रुक जाता है। जो बजट ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अंदर वो काम नहीं कर सकते। और मेन रीज़न एक ये होता है कि वो फिर लैप्स हो जाता है कि हमारे बदकिस्मती से कई सालों से बलूचिस्तान का बजट 50% लैप्स हुआ है। लास्ट टाइम चलो कोरोना एक रीज़न था उसके लिए, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसा हुआ कि जब यहाँ से नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया बजट, बलूचिस्तान का जो बजट है। तो इस फैक्टर्स को देखना चाहिए। और जिस तरह मिनिस्टर जवाहर बुरेली साहब कह रहे हैं कि जी हम चेंजेस लाए, और वाकई चेंजेस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और रोड से नॉन डेवलपमेंट जो है चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन उसको एकदम इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि जी हम ये चीज़ें ख़त्म करेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है, उसको डेवलप करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट आगे लाता है। प्राइवेट सेक्टर ज़ाहिर है जो भी होगा, ये सोशल सेक्टर्स के अंदर आप देख लें पिछले कुछ सालों से उस तरह डोनर्स नहीं आ रहे जिस तरह आने चाहिए। एक वक्त जो है ना एक आइडियल सिचुएशन होता था, सोशल सेक्टर काम करते थे, अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी बजट इनकम होगी। गवर्नमेंट भी कहते जी हम कम करेंगे, हम जो है ना जॉब्स कम करेंगे, हम उन जॉबों को दोबारा देखेंगे जो हमारे ऊपर बोझ है। हाँ ज़ाहिर है किसी को अपॉइंट करेंगे 25 साल, तो उसने 20 से 25 साल जॉब करना है, उसको अपने पे करना है और उसको फिर पेंशन देना है। अगर आप इन चीज़ों को पहले देखते हैं और उसको पहले काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उससे पहले आपको प्राइवेट सेक्टर को और सोशल सेक्टर को देखना होगा कि उसको आप किस लेवल तक आप कर सकते हैं ताकि आप पर बोझ कम किया जाए। तारीख में बहुत समस्या नहीं है। यूको के अंदर आप देखें 81 के अंदर उन्होंने पहली दफ़ा जो ना गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स कम के प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया। उस दौर जो हुकूमत था अगले इंतखाबात में हार गए, लेकिन अभी वही हुकूमत यूके है, वो कहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने को से हम तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा एक अच्छा इंडिकेटर है। आप यूएस में देख लें। और दूसरा एक ये चीज़ है कि तनख्वाह को वैसे कर लें कि आप महीने के एंड में नहीं दें, जैसे तरक्की याफ्ता दुनिया में उसको कम से कम 2 हिस्सों में 2 हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट पर भी बोझ कम पड़ेगा, मुलाजमीन पर भी बोझ कम पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें 21वीं सदी के हम 2021 में पहुंच गए। बाकी ये सदी ख़त्म होने में भी 80 साल या 69 साल रहते हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ चलना है तो चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा। और बजट ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए कि हम बंदे को समझना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जो आपके मेगा स्ट्रक्चर है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो मेगा आपके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या डीप सपोर्ट की हम बात करते हैं या इंडस्ट्रियल जोन्स की हम बात करते हैं, तो ये ठीक है, यकीनन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और इसकी ज़रूरत भी है और इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन भी हो। लेकिन एक चीज़ जो हमने कभी गौर नहीं की, ख़ास तौर पे सरकार की सतह पे, वो ये कि जो हमारे इलाके हैं बहुत स्कैटर्ड हैं और हमें कोई ऐसी इकाई चुननी चाहिए जिसमें हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करें। और उसमें ये कि हमारे पास इकाई मौजूद है, हमारे पास यूनियन काउंसिल जो है ये लोएस्ट लेवल पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। अब हमारी जो अप्रोच है RSPs की, आप देख रहे हैं कि हम हाउस होल्ड लेवल पे काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक लोगों की अपनी से डेवलपमेंट प्लानिंग से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग तक उनकी से नहीं होगी, ओनरशिप का फुकदान रहेगा।
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بلڈنگیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں، ہم واٹر سپلائی اسکیم بناتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، آپریشن مینٹیننس نہیں ہو پاتی ہے. تو اس میں ہمارا ایک سائزیبل پائلٹ موجود ہے بلوچستان کے اندر RSPs کا. ہم کرتے ہی ہیں بیسیکلی کہ ہم 10 سے 15 گھروں کو آرگنائز کرتے ہیں. ان کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا مسئلے ہیں آپ، اور اس میں ان کی جو ڈیولپمنٹ نیڈ نکل کے آتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ بہت جو ایکسٹریم ضروریات ہیں ان کی وہ نکل کے آتی ہیں. اب لازم بات ہے کہ یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل لیول کے اوپر، ہمیں کیا پتہ ہے نیچارا کا، جوہان کا یا قمردین کا رزق کیا ایشو ہے. اسی علاقے کے لوگ بہت بہتر آپ بتا سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کمیونٹی کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کو آپ کانفیڈینس دیتے ہیں، ان کو آپ اختیار دیتے ہیں، تو وہ آپ کو اتنا کاسٹ افیکٹو سولوشن بتائیں گے کہ واٹر سپلائی اسکیم ہے، سرکار 1.5 کروڑ میں بناتی ہے، وہی اسکیم کمیونٹی خود 10 لاکھ میں بنا لیتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا کاسٹ افیکٹونیس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو ماڈل ہے سوشل موبلائزیشن کا، جس میں ہم تنظیم سازی کرتے ہیں اور پھر ڈیولپمنٹ پلاننگ کے بعد ان کو ہم سب گرانٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 انسٹالمنٹ میں ان کو پیسے دیتے ہیں. اس کی کنٹریبیوشن 20% ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اسکیم وہ بیلچہ اس وقت اٹھائے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا جب اس کو ایکسٹریملی ضرورت ہوگی، نیڈ ہوگی اس کی پینے کے پانی کی یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اسسٹنس کی. دوسرا یہ کہ جب وہ اس کو خود امپلیمنٹ کرے گا تو اس میں یہ کہ آپ کا پیسہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی خرچ ہوگا. 5-6 ہمارے بلوچ یا 5-6 پٹھان بھائی جب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر پیسہ کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ایک سرٹن پرسنٹیج PSDP میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک 10% کی PSDP جو ہے وہ آپ یونین کونسل لیول کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے رکھیں. اور وہ اس میں اگین یہی جو میکینزم ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ تنظیمیں بنا کے اس کی سب گرانٹنگ کریں، ان کو یہ ریسورسز آپ دیں. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی بہت ساری نیڈ ایڈریس ہو جاتی ہیں. اور میں نے ایک پورا آج مجھے پتہ نہیں تھا، میں پورا آپ کے پاس لیا تھا، ایک ورکنگ ہم نے کی تھی کہ اگر بلوچستان میں ہم نے ان کو آرگنائز کرنا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کی نیڈ ہم نے ایڈریس کرنی ہے، جس کے اندر آپ کا ڈیزاسٹر ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے، پینے کے پانی کا انفراسٹرکچر ہے، ایگریکلچر ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے. پھر یہ ہے کہ اسکول کی بلڈنگ موجود ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، چاہے کے اندر بجلی نہیں ہے وہاں پہ، تو یہ مسنگ فیسلٹیز ہیں، یہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر آپ یونین کونسل کو ایک اکائی بنا کے اس پہ آپ ایک ایلوکیشن رکھ لیں. ہم نے ایک ورکنگ کی ہے رف کہ اگر آپ ان کے چھوٹے مسئلے حل کرتے ہیں تو 7 سے 8 کروڑ روپے ایک یونین کونسل کو چاہیے. اور ٹوٹل ہماری رول یونین کونسل 666 ہے. یہ ٹوٹل کوئی 60 بلین روپیز ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ 10% ہر سال PSDP کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو بیسک نیڈ ہے وہ ایڈریس ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ایک تو یہ سسٹین کریں گے. اب ہم نے خود کوئی 4,500 پروجیکٹس انفراسٹرکچر کیے ہیں کمیونٹی کے ساتھ مل کے. تو 3 سال پہلے ایک اسٹڈی ہم نے کرائی کہ 10-12 سال کے بعد ان اسکیموں کی صورتحال کیا ہے. تو انٹرسٹنگلی 97% پروجیکٹ فنکشنل تھے اور حکومت بلوچستان 1 روپے بھی آپریشن مینٹیننس میں نہیں دے رہی. کمیونٹی نے خود میکینزم ڈیوائز کیا، وہ خود اس کو، اس لیے کہ ان کی نیڈ تھی، انہوں نے خود اس کے اوپر کام کیا، اس کو ایڈریس کیا. دوسرا یہ کہ جو سوشل کیپٹل ہم کہتے ہیں اگر کریٹ ہو جائے ہر یونین کونسل کی سطح پہ، تنظیم سازی ہو جائے تو آپ کی گورننس کے بہت سارے ایشو ایڈریس ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے ان کو آپ اختیار دے دیں کہ جی اسکول کے اندر ٹیچر نہیں آ رہا، کمیونٹی خود پریشر کریٹ کرے گی. ہیلتھ فیسلٹی کے اندر اسٹاف نہیں آ رہا، وہ خود پریشر کریٹ کرے گی. تو یہ سوشل کیپٹل آپ کا آرگنائز ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے بہت کام کیا اس کے اوپر. سندھ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز انویسٹ کیے. اب بلوچستان میں ہم BRSP NRSP ہم تو میکسیمم ڈونر ڈریون ہیں. ڈونر کی فنڈنگ مل گئی، ہم نے 4 یونین کونسل میں کام کر دیا، پھر فنڈنگ ختم ہو گئی، پھر ہم ڈرا کر کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے اندر خاص طور پہ اسکیٹرڈ جو پاپولیشن ہے ہماری، اس میں فار فرنگ ایریاز کے اندر لوگوں تک پہنچنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ یونین کونسل کی ایلوکیشن کریں اور اس میں تنظیم سازی کریں اور وہ ریسورسز ان کمیونٹیز کو دیں تاکہ ان کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا PSDP کے اندر ہماری پاپولیشن ینگ پاپولیشن ہے، 60% ہمارے جوان ہیں، 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. اور یہی ٹائم ہم نے پلان کرنا ہے کہ ان کو ہم نے کس سمت میں لگانا ہے. اب اس وقت انفارچونیٹلی بلوچستان کے اندر تمام کے تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے امپلائمنٹ ایجنسی ہے اور ہر ایک کی توجہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ ہمیں ریسورس دے، گورنمنٹ ہمیں روزگار دے. جبکہ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 100% لوگوں کو روزگار دے. پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ کا انڈسٹریلائزیشن ہے. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، منرل ریسورسز ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اس میں اگین ایک طرف یہ کہ جو ان کے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل واٹر کی ڈپلیشن ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. دوسرا یہ کہ لو ڈیلٹا کراپس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے ویلیو چین کے یونٹس. دیکھیں ہمارا فارمر جو ہے وہ سال میں ہارڈلی اگر آپ دیکھ لیں، چاہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو یا لائف اسٹاک سے، اگر آپ مین آور کیلکولیٹ کریں تو سال میں 2 مہینے سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے، وہ فارغ ہے.
اب اس میں آپ چھوٹی اسمال انڈسٹریز کو جو ہے وہ پروموٹ کریں, چھوٹے چھوٹے یونٹ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ ہم سیکھیں گجرانوالہ یا سیالکوٹ سے اور چھوٹے یونٹ لگائیں. بہت ساری پروڈکٹ ہیں ہماری, اب شروع کر رہے ہیں ہم یہ تھوڑا سا گارلک ہے فار ایگزامپل, جو کے اندر انین ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشو کے اندر یہ جو کیمل ملک ہے اس کو ہم کس طریقے سے پروسیس کرتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے یونٹ 2 لاکھ 4 لاکھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اگر اس کو ہم پروموٹ کریں, آنے والے دنوں میں ہم اپنی اس ینگ جنریشن کو ہم ان میں ابزارو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا آج کا جو لیٹسٹ ہے ڈیجیٹل کے اوپر ڈیجیٹل ٹریننگس, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نوجوانوں کو لے کر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپارٹ فرام میگا انفراسٹرکچر, آپ 90% بے شک انفراسٹرکچر کے اوپر رکھیں جو میگا انفراسٹرکچر ہے, لیکن 10% صرف کمیونٹی کی نیڈ ایڈریس کرنے کے لیے, جس کے اندر آپ کے ڈسیبل ایڈریس ہو سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو اسکول بہتر ہو سکتا ہے, آپ کی ایجوکیشن ٹھیک ہو سکتی ہے, پینے کا پانی لوگوں کو مل سکتا ہے اس کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ پاس ہیومن ریسورس اس کمیونٹی کا اتنا ہوگا کہ وہ خود اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ایکٹیو ہو جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی یہ بہت کم انپٹ ہے. اب یہ EU کا ایک پروگرام ہمارے پاس بیس, اس میں ہم تنظیم سازی کر کے ہر یونین کونسل میں صرف ایک پروڈکٹ واٹر سپلائی کی اسکیم پہ دے رہے ہیں, لیکن کمیونٹی نے 10 نیڈ آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اس کے بعد وہ پھر خود لگ جاتے ہیں کہ MPA کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں, لائن ایجنسیز کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں, دوسری NGO کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو اویئرنیس دے دیں, ان کو کیپیسٹیٹ کر دیں, تو وہ خود پھر آگے بڑھیں گے, اپنی نیڈس کو ایڈریس کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپارٹ فرام جو ابھی سب گورنمنٹ میجرز لے رہی ہے, وچ از رائٹ ڈائریکشن, کہ بجائے اس کے 20 سال پروجیکٹ چلائیں, شارٹ ٹرم کے میگا پروجیکٹ انیشیٹ کریں, کمپلیٹ ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کمیونٹی ڈریون لوکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کم از کم ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ یونین کونسل بیسڈ ایلوکیٹ ہونی چاہیے. اس ایک یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جی صرف MPA صاحب کا جو ووٹر ہے اس کو سپورٹ ملے گی. پاورٹی اسکور کارڈ کے ذریعے پورا فلٹر ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ 100% جو نیڈ ہوگی وہ غریب لوگوں کی وہ ایڈریس